جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، انہوں نے پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ۔ اب پشاور سے کراچی تک زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، مافیاز، قتل، ڈاکے، ظلم، ستم بھر کے رکھ دیا اس ملک کو، جس کا نام رکھنے والے نے کیا رکھا تھا؟ پاک زمین۔ آج وہ قبر سے اٹھ کے آتا تو دیکھتا یہ پاک نہیں، یہ ناپاک زمین۔ اس لیے ہمارے دریا بھی روٹھ گئے، بادل بھی روٹھ گئے، موسم بھی روٹھ گئے، ہر شعبہ تباہ ہو گیا ہے، تاجر برباد ہو گئے، زمیندار برباد ہو گئے۔ میں زمیندار ہوں، ہماری فصلیں کوئی نہیں خریدتا، تاجروں کا برا حال ہے، مزدوروں کا برا حال ہے۔ کسی کو گلہ نہ دو، اپنے آپ کو گلہ دو۔ لا تلوموا الا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو۔ جو روزانہ زبان جھوٹ بولتی ہے، زنا ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، میں کیا بتاؤں کہ طوائف کتنی مظلوم عورت ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں گشت کیے ہیں، ان کی کہانیاں سنی، میرا کلیجہ پگھل گیا۔ ناران باغان میں جو دریا اچھلے، پہاڑ غصے میں آئے، یہ خود بخود نہیں آئے، یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، اور شراب اور زنا کے اڈے کھل گئے تو بے جان پہاڑوں کو بھی غیرت آئی، اور پتھروں کو بھی غیرت آئی، اور بادلوں کو بھی غیرت آئی، جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں، برستے ہیں، لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پہاڑ چیخ اٹھے، بادل پکار اٹھے، زمین تھر تھرا اٹھی۔ پھر بھی میں نے کہا آنکھیں نہیں کھل رہی، یا اللہ کب ہدایت آئے؟ مجھے یہ سب دیندار ظالم نظر آنے لگے، جو صرف اپنی نمازوں پر، داڑھیوں اور ٹوپیوں پر بیٹھے ہیں خوش، اور وہ بیٹیاں جو طوائف بنی۔ کوئی عورت روزانہ اپنا جسم کسی کی گود میں ڈال سکتی ہے؟ کسی عورت کی یہ فطرت؟ بھوک نے پہنچایا، مالدار عیاش ہو گئے، ان پہ خرچ کرتے، جا کے نمائش پہ خرچ کرتے ہیں۔ صرف تو لمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، میں 3 کلومیٹر آگے رہتا ہوں جہاں میری زمین ہے۔ 1818 سے طوائفوں کا ایک بازار آباد ہے۔ 10 سال پہلے میں نے وہاں جانا شروع کی۔ میں نے ایک کو بیٹی کہا، اس کے آنسو نکلا۔ میں نے کہا میاں صاحب ہمیں تو بیٹی کوئی بھی نہیں کی، آپ نے ہمیں بیٹی کہا۔ میں نے ان کی کہانیاں سنی، وہ سب زمینداروں کی بیٹیاں، اور بھوک کی وجہ سے وہ اس حال کو پہنچی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا کفل، روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا، روزانہ نئی لڑکی۔ ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار دے کر۔ 60 دینار کوئی 15-20 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ وہ کتنا مالدار تھا۔ جب اس نے دروازہ بند کیا اور پیچھے مڑا تو دیکھا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ کفل نے کہا میں تینوں زبردستی سے نہیں آندا، تو اپنے شوق نہ لائیں۔ وہ رونے لگی۔ انہوں نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت نے یہاں پہنچا دیا، میں عزت دار ہوں، میں عزت کو بیچنے والی نہیں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا دیا۔ غیرت کریں یہ مالدار لوگ، کہاں اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے؟ اس دن مظلوم تمہارا گریبان نہیں پکڑے گا۔ اجاء ربک والملک صفا صفا، آ گیا تیرا اللہ، آ گئے فرشتے قطار اندر قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم، وہ آ گئی جہنم بھڑکتی ہوئی، چمکتی ہوئی، چنگھاڑتی ہوئی، چیختی ہوئی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، وہ جنت بھی آ گئی سنورتی ہوئی، مہکتی ہوئی، مچلتی ہوئی۔ وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور وہ ترازو بھی آ گیا جس پر اللہ تجھے مجھے تولے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط بھی آ گیا جس پر چل کے آگے پار پہنچو گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، خردل مسٹرڈ کو کہتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا اچھا یا برا ہوگا تو تیرے رب کا ترازو تمہیں تول کے دکھا دے گا۔ آج تیری زبان سچ بولے گی، جھوٹ نہیں بول سکتی، پھر تو کہے گا این المفر، کہیں دوڑ جاؤں، کہیں بھاگ جاؤں، تو آواز آئے گی کلا لا وزر،
نہیں نہیں، فیصلہ آباد نہیں ہے، اسلام آباد نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر۔